السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ممبرس، آج میں آپ کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری شیئر کروں گی جس کا عنوان ہے راز سکون، اور اس کی رائٹر ہیں مناہل مختار۔ اب ہم چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ صبح 7 بجے کے الارم کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پریشے سلیمان نے جھنجھناہٹ سے الارم بند کیا تھا اور دوبارہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب 7:05 الارم بج رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اٹھ گئی ہوں، کوفت کے ساتھ اس نے فون کو دیکھ کر کہا تھا۔ لو بھائی پریشے، ایک اور دن تمہارا انتظار کر رہا ہے، بستر پر لیٹے لیٹے اس نے سوچا تھا۔ اچانک رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ بابا، مما، فیروز اور رانیہ اسے برتھ ڈے وش کر چکے تھے اور اب وہ اور اس کی تنہائیاں بچی تھیں۔ 10ویں دفعہ موبائل چیک کیا تھا۔ نہ جانے کون سی امید تھی، شاید وہ مصروفیات میں بھول گئے ہوں گے۔ میں یاد کروا دیتی ہوں۔ موبائل پر احد کا نام کھولا اور آج میری برتھ ڈے ہے کا میسیج کر دیا، اور ایک بار پھر پریشے سلیمان خود کو امید دلا کر بیٹھ گئی تھی۔ فون کی سکرین روشن ہوئی تھی، ہیپی برتھ ڈے، بس اتنا سا میسیج۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یاد بھی میں نے کروایا تھا، اور اتنی سی وش، لیکن جواب میں اس نے یہ نہ لکھا تھا، تھینک یو۔ مصروف ہیں کیا؟ نہیں۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، میں بھی فارغ ہوں۔ اچھا۔ اور اس سے زیادہ پریشے سلیمان اپنی انا کو کچل سکتی نہیں تھی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ پچھلے 1.5 سال سے ان کی ہر بات پریشے کے کیسے ہیں آپ کے میسیج سے شروع ہوتی، اور جب پریشے اپنی عزت نفس کو رولتی رولتی تھک جاتی تو اللہ حافظ پر بات ختم ہو جاتی۔ بالوں کو جوڑے میں قید کرتے ہوئے وہ بستر سے اٹھی تھی۔ اف، پریشے اس 1 منٹ کی بات کے بارے میں اور کتنا سوچے گی؟ اس شخص کو تو شاید دوبارہ میرا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، اور ایک میں ہوں، کم از کم آج کے دن تو اپنا موڈ نہیں خراب کر سکتی۔ آج رانیہ کی مہندی اور 1 دن بعد اس کی بارات ہے۔ 20 منٹ بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو پریشانی کا شبہ تک نہ تھا۔ سفید ٹراؤزر پر جامنی گھٹنوں تک آتی قمیض، گلے میں دوپٹہ ڈالے، بالوں کو کیچر سے آدھا بند کیے، ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ تر و تازہ لگ رہی تھی۔ کاندھے پر بیگ ڈالے، ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور فائلز پکڑے وہ نیچے کچن میں آ گئی۔ السلام علیکم فاطمہ باجی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے گھر میں آ کر کام والی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، بہو تمہارے لیے چائے۔ چائے کا مگ پکڑے وہ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ وہاں امی اور ابو اپنی اپنی چائے لیے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ابو آفس جانے کے لیے تیار تھے۔ پریشے نے پہلے ابو کو سلام کیا، پھر امی سے ملی۔ کیا بات ہے ابو، بڑے ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ میں بتا رہی ہوں امی، نظر رکھیں۔ دونوں نے ایک جاندار قہقہ لگایا تھا۔ وہ اس گھر کی رونق تھی۔ آج چھٹی کر لینی تھی بیٹا، پتہ تو ہے میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ کیوں فکر کرتی ہیں امی، میں نے تو بس یونیورسٹی جانا ہے، ایک کلاس لینی ہے۔ اس کے MBA کا تیسرا سیمسٹر چل رہا تھا۔ پھر 5 منٹ کا کام ہے آفس میں، بس آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور میں واپس۔ بس یوں گئی اور یوں آئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے چٹکی بجائی تھی۔ فاطمہ باجی ڈرائیور کو بولیں گاڑی نکالے۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ پریشے اور فیروز لاؤنج کو گیندے کے پھولوں اور لائٹوں سے سجا چکے تھے۔ بیٹھنے کے لیے مزید کرسیاں لگوا دی گئی تھیں۔ کافی مہمان آ چکے تھے۔ نوال باجی، احد کی بڑی بہن، اپنے دونوں بچوں کے ہمراہ پہنچ چکی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی رمیسا 5 سال کی، اور ایک بیٹا حمزہ 3 سال کا۔ رانیہ کو تیار کر کے نیچے لایا جا چکا تھا۔ وہ اپنے اورنج لہنگے میں بے حد حسین لگ رہی تھی، ساتھ ڈھولکی بھی بجائی جا رہی تھی۔ پریشے اپنے شاکنگ پنک شرارے کے اوپر اورنج کرتی میں بالوں کو سلیقے سے کھلا چھوڑے کچن میں کھانے کے انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی۔
ارے یہ کیسی پھیکی مہندی ہو رہی ہے، کچن سے نکلتے ہوئے پریشے نے کہا تھا۔ فیروز گانے لگاؤ یار، تھوڑا محفل میں رنگ ڈالتے ہیں۔ فیروز بالکل اس کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا اور دونوں کی دوستی بھی بہت تھی۔ بلے بلے نٹوڑ پنجابن کی دھن پر پریشے سب کو اٹھاتی خود بھی ڈانس کرنے لگ گئی تھی۔ ایک خوشی کا سما بندھ گیا تھا، ہر کوئی اپنی دھن میں لگا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ احد، میرا بیٹا احد، امی کی آواز اس کو سنائی دی تھی۔ میرا بیٹا احد آیا ہے۔ امی صوفے سے اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ پریشے کی نظر بھی دروازے کی طرف اٹھی تھی۔ ڈانس کرتا اس کا ہاتھ ویسے ہی ہوا میں رک گیا تھا۔ 1.5 سال بعد وہ شخص جو اس کا شوہر تھا اس کے سامنے موجود تھا۔ امی دیوانہ وار اس سے ملی تھی، پھر بابا اس سے گلے ملے تھے۔ رانیہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے بھائی سے لپٹی تھی۔ مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے بھائی۔ کیا صرف اسے یقین تھا اس کے آنے کا؟ وہاں موجود سب لوگ اسے پیار سے مل رہے تھے۔ رمیسا دوڑ کر ماموں سے ملی تھی۔ آخر خون کی کشش تھی تو کیا ان دو بولوں کی کوئی کشش نہیں تھی؟ پریشے کے والدین اسے مل رہے تھے۔ وہ رش میں آہستہ آہستہ سب سے ملتا آگے آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ پلک جھپکے گی اور وہ غائب ہو جائے گا۔ وہ اس کے سامنے موجود تھا اور اس کا وجود سن ہو چکا تھا۔ اسے 1.5 سال کا منظر یاد آیا تھا جب وہ ہاتھوں میں مہندی لگائے اسی گھر کے اوپر والے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں پھولوں کی مہک ابھی بھی آ رہی تھی۔ میں واپس جا رہا ہوں، سامان پیک کرتے ہوئے اس نے بنا کسی تاثیر کے کہا تھا۔ آپ نے تو ایک ماہ رکنا تھا، سہمی ہوئی پریشے نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ نہ وہ ابھی اس گھر سے مانوس ہوئی تھی نہ اس گھر کے مکینوں سے، اور جس کے نام پر وہ آئی تھی وہ شادی کے تیسرے دن کسی خبرنامے کی طرح اسے بتا رہا تھا کہ وہ واپس امریکہ جا رہا ہے۔ آج ہماری شادی کا تیسرا دن ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی مہندی والے ہاتھ پر گرا تھا۔ نہ اگلے کو اس کا جملہ سنائی دیا نہ اس کا آنسو نظر آیا۔ 10 منٹ کے اندر احد نے پیکنگ مکمل کی تھی۔ نہ کوئی وضاحت دی گئی، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی اقرار۔ وہ آندھی طوفان کی طرح باہر نکل گیا تھا۔ السلام علیکم۔ احد کی آواز اسے ماضی سے واپس حال میں لے آئی تھی۔ پریشے جواب میں بس لب ہی ہلا سکی تھی۔ وعلیکم السلام۔ لوگ واپس اسے گھیرے میں لے چکے تھے۔ کوئی اس کا حال پوچھ رہا تھا، کوئی سامان کا، کوئی سفر کا، اور ایک پریشے تھی جو سب سے نظر بچاتی سیڑھیوں کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے ایک گوشے کی تلاش تھی جہاں وہ خود کو سنبھال سکتی۔ وہ سب سے اوپر کی سیڑھی پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹھنڈے فرش پر بیٹھی نہ جانے اسے کتنے لمحے گزر چکے تھے۔ نیچے سے آواز آنے لگی۔ وہ نیچے کی طرف چل دی کہ اس سے پہلے اسے وہاں کوئی بیٹھا دیکھے۔ پریشے، تم یہاں بیٹھی ہو؟ ہم تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ امی کی آواز تھی۔ احد بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ جی امی، بس ایک کام تھا۔ اب وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ جاؤ احد کو اوپر کمرے میں لے جاؤ۔ چلیے، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ شوکنگ اور شوق چنچل پریشے غائب تھی۔ اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے وہ آگے چل رہی تھی اور احد اس کے پیچھے تھا۔ کمرے میں پہنچ کر حیرانگی سے احد نے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ اس کی تو پوری شکل ہی بدل گئی ہے۔ احد نے تبصرہ کیا تھا۔ نہ بیڈ کی وہ جگہ تھی، نہ وہ پردے، نہ وہ قالین، نہ کمرے میں موجود اس کی تصویریں تھیں۔ وہ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا اور وہ آدھا کھلے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس بات پر اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ آخر وہ کیوں شرمندہ ہو رہی تھی، کیوں چوروں کی طرح کھڑی تھی؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں اس میں رہ رہی ہوں، تھوڑا بہت تبدیل کیا ہے بس۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور اپنی رکی ہوئی سانسوں کو بحال کیا تھا۔ جی، وہ امی کے کہنے پر سیٹنگ کی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے۔
یہ کمرہ جو ان دونوں کا مشترکہ بیڈ روم تھا اب ہلکے گرے اور بلو تھیم میں نفاست سے سجا ہوا تھا۔ ایک طرف بیڈ پڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے والی دیوار کے ساتھ صوفہ تھا۔ ایک دیوار پر پکچر وال بنائی گئی تھی جس میں پریشے کے گھر کے ہر فرد کے ساتھ ہنستی مسکراتی تصویریں ابھری ہوئی تھیں، اور احد کے ساتھ بس ایک ان کی شادی کے دن کی تصویر تھی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، احد نے کہا تھا۔ میں کپڑے نکال دیتی ہوں۔ میں نکال لوں گا۔ کچھ کھائیں گے؟ بس ایک کپ کافی۔ وہ کافی بنانے کے لیے کمرے سے باہر چلی گئی تھی اور احد باتھ روم میں، اور یہ تھی پریشے سلیمان اور احد کی 1.5 سال بعد ہونے والی ملاقات۔ باقی کا فنکشن اس نے جیسے تیسے گزار لیا تھا، لیکن اپنے فرائض سارے پورے کیے تھے۔ بس چہرے کی رونق کہیں گم ہو گئی تھی۔ مہمانوں کے جاتے ہی اس نے کپڑے تبدیل کر لیے کہ اب اسے الجھن شروع ہو گئی تھی، اور جا کر فاطمہ باجی کے ساتھ کچن سمیٹنے میں لگ گئی۔ بس خود کو مصروف رکھنا چاہ رہی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ فاطمہ باجی کو بھی اس نے سونے بھیج دیا تھا، لیکن خود سمیٹے ہوئے کچن کو مزید سمیٹی جا رہی تھی۔ امی پانی پینے کچن میں آئی تھی کہ اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوئی۔ بیٹا، ابھی تک کچن میں کیا کام کر رہی ہو؟ بہت رات ہو گئی ہے، جاؤ سو جاؤ۔ بس امی یہ سمیٹ لوں پھر جاتی ہوں، اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ خالدہ بیگم کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر خود بیٹھ گئی اور ہاتھ پکڑ کر سامنے والی کرسی پر اسے بٹھا دیا، اور وہ کسی رپورٹ کی طرح بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے مناتے ہوئے بڑی آواز میں پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، بس اوپر جانے کا دل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ امی نے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا امی کہ میں کیا کروں۔ میرے میں ہمت نہیں کہ اوپر جاؤں اور سب نارمل ہونے کی ایکٹنگ کروں۔ تھک گئی ہوں میں۔ ایک آنسو اس کے گال پر ٹوٹ کر آ گرا تھا۔ امی نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ میں سب جانتی ہوں بیٹا۔ ان کی اپنی آواز میں بھی نمی آ گئی تھی۔ جہاں تم نے اتنا صبر کیا ہے، اتنی ہمت کی ہے، وہاں تھوڑا اور۔ جہاں تم نے اتنی کوشش کی ہے اس رشتے کو بچانے کی، وہاں بس ایک آخری کوشش بھی کر لو۔ اس رب نے تمہاری ہر مشکل دیکھی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جلد تمہیں تمہارے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ میری ہمت جواب دے رہی ہے امی۔ ایک اور آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی بیٹھی تھی۔ نہ میری بہادر بیٹی، تم تو سب کو ہمت دیتی ہو۔ اس رب پر یقین رکھو، اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو۔ جو رب تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہے وہ تمہیں آگے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور ہم سب بھی یہاں تمہارے ساتھ ہر قدم پر ہیں۔ اب رونا بند کرو میری بیٹی اور اوپر جاؤ۔ امی اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کچن سے چلی گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد پریشے نے منہ پر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا مارا تھا۔ رو کر اور امی سے بات کر کر اب وہ کافی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اب پوری رات کچن میں تھوڑی گزارنی تھی۔ آخر اس نے ہمت کر کے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی، خود کو کوستے ہوئے کہ وہ اس شخص کے سامنے جانے سے کیوں گھبراتی ہے، اور تسلیاں دیتے ہوئے وہ بالآخر کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ سفر کی تھکان تھی شاید۔ احد بے خبر سو رہا تھا، لیکن پریشے کی آنکھوں تو تب کھلی جب اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے بیڈ کی سائڈ پر اس کا تکیہ لیے بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ اس کا ڈوبتا دل مزید ڈوبا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور کتنا امتحان لے گا یہ شخص میرا۔ پیر پٹکتی وہ دوسری طرف جا کر بیٹھ گئی تھی۔ تھکاوٹ تھی فنکشن کی، اور وہ بھی سو گئی تھی۔ پریشے صبح احد کے جاگنے سے پہلے اٹھ گئی تھی اور نیچے چلی گئی تھی۔ مہندی اور بارات کے بیچ میں ایک دن کا وقفہ تھا، لہٰذا آج کوئی فنکشن نہیں تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ احد بھی نیچے آ چکا تھا۔ چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ چل رہی تھی۔ بیٹا، بارات میں پہننے کے لیے کپڑے ہیں؟ امی نے احد سے پوچھا تھا۔ جی، پینٹ کوٹ ہے، لیکن بھائی ہم سب تو شیروانی پہن رہے ہیں۔
فیروز نے فکر مندی سے بتایا تھا۔ ایسا کرو، فیروز کے ساتھ جاؤ اور شاپنگ کر لو۔ امی، میں نے تو کیٹرنگ والے کے پاس جانا ہے۔ احد، پھر ایسا کرو، پریشے کے ساتھ چلے جاؤ۔ اور پریشے کے حلق میں چائے پھنس گئی تھی۔ پریشے، تم فارغ ہو نا؟ جاؤ، ٹائم نکال لو اور دونوں جاؤ۔ اور پریشے کو امی کی ساری کوششیں سمجھ آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پریشے اور احد دونوں بازار کے لیے نکل چکے تھے۔ 5 منٹ خاموشی سے سفر گزرا تھا کہ اب پریشے سے مزید چپ نہیں رہا گیا۔ گانے لگا دوں؟ کوئی خاص گانا؟ نہیں۔ ایک ان کے یہ حرفی جواب۔ پریشے نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہم کبھی زندگی میں اس ایک سینٹنس سے آگے بڑھ سکیں گے؟ پریشے نے سوچتے ہوئے تیز آواز میں گانے لگا دیے تاکہ ان دونوں کے درمیان موجود خاموشی گانوں کے شور میں دب جائے۔ بالآخر وہ مارکیٹ پہنچ گئے تھے۔ پریشے ہی احد کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہی تھی۔ احد خاموشی سے چلتا اس کے ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا اتنے عرصے بعد کسی کا اس کے لیے چیزیں پسند کرنا۔ بالآخر شیروانی پسند آ گئی تھی۔ اس میں تھوڑی سی فٹنگ ایڈجسٹ کرنے والی تھی جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگنا تھا۔ دونوں قریب ہی ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے تھے۔ احد نے بڑی تمیز سے ویٹر کو بلایا تھا اور پریشے سے پوچھ کر آرڈر دیا تھا۔ پریشے کو اسے ویٹر سے اتنے تمیز سے بات کرتے ہوئے خوشی ہوئی تھی۔ کم از کم اتنا ڈیسنٹ تو ہے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ماحول کو آکورڈ ہونے سے بچانے کے لیے پریشے ہی ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں اس کے گھر والوں کے ارد گرد گھوم رہی تھی اور اس کے لہجے میں موجود اس کے گھر والوں کے لیے محبت محسوس کر چکا تھا وہ۔ آپ شروع سے ہی اتنے چپ ہیں؟ پریشے نے بالآخر تنگ آ کر پوچھ ہی لیا تھا۔ میسج پر بات کر رہے ہوتے تو کب کا خدا حافظ کہہ کر جا چکی ہوتی، لیکن یہاں مجبوری تھی۔ اس اچانک سوال پر پہلے تو احد نے گلے میں جوس اٹکا تھا۔ جی، بچپن سے۔ پورے 3 لفظوں کا جواب دیا تھا اس دفعہ تو۔ پریشے نے فاتحانہ انداز میں سوچا تھا۔ میں ایسا ہی ہوں، اس نے قدرے بے بسی سے کہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں ایسا ہی ہوں، میں خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، آپ کو ایسے ہی گزارنا کرنا پڑے گا۔ پریشے نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تھا، لیکن اندر سے اسے شوق لگا تھا۔ احد نے پورے جملے کا جواب دیا تھا۔ فائزہ، 2 منٹ کمرے میں بات سننا۔ فائزہ احد کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ ریلنگ کے ساتھ کھڑے ہوئے پریشے نے فائزہ کو آواز دی تھی۔ یہ اگلے دن کی رات تھی۔ آج رانیہ کی بارات تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہال کے لیے نکلنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی۔ فاطمہ باجی فارغ ہیں؟ نہیں بیٹا، 10 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ تیز تیز چلتے ساتھ اپنی نیوی بلو کام والی ساڑی کو سنبھالے واپس کمرے میں آ رہی تھی۔ احد کی موجودگی کو اگنور کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس نے ایئرنگ میں پھنسے اپنے بالوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی تھی، مگر بے سودھ۔ ایک، اس کو شیشے میں صحیح سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ بال کہاں پھنسے ہیں۔ دوسرا، احد کی نظریں اسے نروس کر رہی تھیں۔ احد بظاہر تیار ہو رہا تھا، لیکن جھنجھناہٹ کے عالم میں اس کا اندر باہر جانے کو پورا نوٹس کر رہا تھا۔ نوال باجی کہاں ہیں؟ ایک بار پھر اس نے کمرے سے باہر نکل کر کسی کو بلانے کی کوشش کی تھی۔ فائزہ فارغ ہوئی؟ نہیں بھابھی۔ خود سے الجھتی وہ کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ مہمان آ چکے ہیں، ہال کے لیے نکلنا ہے، اتنے کام ہیں نیچے اور ایک نہیں نکل رہے۔ اس نے آخر کوشش کرتے ہوئے خود کلامی میں کہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بالآخر احد نے اس سے پوچھ لیا تھا۔ میرے ایئرنگ میں میرے بال پھنس گئے ہیں، لاؤ میں نکال دیتا ہوں۔ ہاں، اس میں کیا مشکل ہے؟ اپنے لال ہوتے کان کے ساتھ وہ احد کی طرف مڑی تھی۔ مناسب میک اپ کیے اور بالوں کو رول کر کے ایک سائڈ پر ڈالے وہ احد کے سامنے کھڑی تھی۔ احد کی نظر ایک پل کو تو اس کے چہرے پر رک گئی تھی، پھر مجبور ہو کر اسے آنکھیں نیچی کرنی پڑ گئی تھی۔ لاؤ دکھاؤ۔
اور وہ پورے فوکس سے اس کے بالوں کو ایئرنگ سے آزاد کرانے میں لگ گیا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ پریشے کے اتنا نزدیک کھڑا ہے، لیکن پریشے کو تو اس کی ایک ایک سانس محسوس ہو رہی تھی، اپنی سانس اس کی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اگر اتنا ہی رومانس کرنا ہے تو دروازہ ہی بند کر لیا کرو بندو، یہ نوال باجی کی آواز تھی۔ وہ آہت کو اب ان کی پوزیشن کا احساس ہوا تھا۔ سوری تم لوگوں کا سین خراب کر دیا، لیکن پریشے کو امی نیچے بلا رہی ہیں۔ بالآخر بال اب ایک آزاد لڑ کی صورت میں اس کے چہرے پر موجود تھے۔ وہ نیچے چلی گئی تھی۔ رانیہ 2 دن کے لیے رہنے آئی ہوئی تھی۔ نوال باجی کو بھی بچوں سمیت بلا لیا گیا تھا۔ پوری فیملی اکٹھی تھی، ورنہ تو سب واپس اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ نوال باجی اور رانیہ سسرال ہوتی تھی۔ فیروز باہر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے میں لگا رہتا تھا۔ پریشے نے یونیورسٹی اور آفس جانا شروع کر دیا تھا اور آہت ہر وقت اپنے میں رہتا تھا۔ آج سب اکٹھے تھے تو پوری فیملی کا باہر کھانے کا پلان بن گیا تھا۔ ہنسی مذاق چھیڑ خانی سب چل رہا تھا۔ فیروز اور رانیہ نے بہت کوشش کی تھی کہ آہت کو اپنے ساتھ باتوں میں لگا کر رکھیں، مگر وہ کامیاب نہ ہوئے تھے۔ پریشے نے نوٹس کیا تھا کہ آہت کے چپ رہنے کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ کم گو ہے، بلکہ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن شاید خود کو ان سب سے الگ محسوس کرتا تھا، خود کو مس فٹ سمجھتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں رشک پریشے نے دیکھا تھا جب وہ سب کو ساتھ گھلتا ملتا دیکھتا تھا، اور اس کی آنکھوں کی چمک بھی جب کوئی اپنی ساری باتیں چھوڑ کر اس کو بلاتا تھا۔ اب تو اس کا ایک حرفی جملہ بھی ایک جملے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگلی شام لاؤنج میں سب نے محفل لگائی ہوئی تھی۔ پریشے، رانیہ، نوال اور فیروز زمین پر الٹی پلٹی مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ چاروں نے لوڈو کھیلتے ہوئے گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ حمزہ اور رمیسا بھی نانا نانی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ فیروز میں بتا رہی ہوں تم نے میری گوٹی ماری تو اچھا نہیں ہوگا، پریشے نے دھمکی دینے کے انداز میں فیروز کو کہا تھا، جو اس کی پکی گوٹ مارنے والا تھا۔ کیا کریں گی اب؟ وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھ لیں گے۔ فیروز کا ہاتھ دوبارہ گوٹی کی جانب اٹھا تھا۔ فیروز اکلوتی بھابھی ہوں میں تمہاری، معصومانہ شکل بنا کر اس نے فیروز اکلوتی بھابھی ہوں میں تمہاری معصومانہ شکل بنا کر اس نے التجا کی تھی۔ ایک آپ ایموشنل بلیک میل بہت کرتی ہیں، لیکن میں ہونے والا نہیں ہوں۔ اس نے پریشے کی گوٹی اٹھا دی تھی۔ اللہ پوچھے تمہیں فیروز، ایسا کون کرتا ہے؟ میری پکی گوٹ تھی۔ اس نے رونے والی شکل بنائی تھی۔ السلام علیکم۔ آہت جو کہیں باہر گیا ہوا تھا وہ لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ بھائی آئیں نا، آپ بھی کھیلیں۔ فیروز نے ایکسائٹڈ ہو کر بھائی کو بھی کھیلنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں مجھے کام ہے۔ آئیں نا بھائی، بہت مزہ آئے گا۔ دیکھیں تو کچھ لوگ ہار رہے ہیں تو کیسے رونے لگ گئے ہیں۔ کہا نا مجھے کام ہے۔ اور اس دفعہ لہجہ ایسا تھا کہ آگے سے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اور وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلا گیا تھا اور زور سے دروازہ بند کیا گیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے باقی سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ فیروز کو شرمندگی ہونے لگ گئی تھی۔ ایک ہنستی کھیلتی محفل 2 منٹ میں ویران ہو گئی تھی۔ پریشے سے ہی سب دیکھا نہ گیا۔ پچھلا ہر واقعہ اسے یاد آ گیا تھا، جب ایسے ہی اس کے آنے پر سب خاموش ہو جاتے تھے۔ جب وہ اپنی فیملی سے دور بھاگتا تھا، آپ سب کھیلیں میں آتی ہوں۔ غصے میں اٹھ کر وہ بھی اوپر چلی گئی تھی اور اس سے زیادہ زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا جوتے اتار رہا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ نیچے اتنا روڈ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آج اس کا صاف صاف بات کرنے کا ارادہ تھا۔ میں نے صرف منع کیا تھا، روڈ نہیں ہوا تھا۔ اوہ، تو اب آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کب روڈ ہوتے ہیں اور کب نہیں۔ نیچے جا کر دیکھیں اور پھر بتائیں کہ روڈ ہونا اور کسے کہتے ہیں۔ اب وہ
بیڈ سے اٹھ گیا تھا اور بازو فولڈ کیے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو کتنا مس کرتی ہے؟ آپ کے بھائی بہن آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں، آپ تو مصروف ہیں۔ اس کا آج سارے حساب برابر کرنے کا دل تھا۔ جب آپ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر امی کو 2 منٹ کی کال کرتے ہیں، 2 دن تک ان کے چہرے پر رونق رہتی ہے۔ باہر جاتے ہیں تو بات نہیں کرتے، یہاں ہوتے ہیں تو سب کو اگنور کرتے ہیں۔ بس بہت ہو گیا، مذاق ہے کیا سب؟ ارے یہ لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چلتے لیکچر کو روکنے کے لیے اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ نہیں، کہو پھر۔ آپ ابھی نیچے جائیں گے اور سب سے اپنے رویے کے لیے ایکسکیوز کریں گے اور پھر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھیلیں گے۔ اتنا سب سننے کے بعد بھی نہ جانے کیوں احد کو غصہ نہیں آیا تھا، حالانکہ کسی میں ہمت نہیں کہ اس سے ایسے بات کرے۔ اسے خود پر حیرت ہوئی تھی۔ ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر آنا چاہ رہی تھی، لیکن اس نے دبا دی۔ اور اگر نہ جاؤں؟ آپ جائیں گے، ایک عزم سے پریشے نے کہا تھا۔ ایک عزم تھا اس کی آواز میں جسے احد توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی عزم سے وہ آگے بڑھی تھی اور احد کا بازو پکڑا تھا۔ احد نے حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ جیسے پوچھ رہا ہو کہ یہ کیا ہے۔ تب پریشے کو احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ بہت نروس ہوئی، تھوڑی شرم بھی آئی تھی، لیکن وہ یہ سب احد کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب میں آپ کو ایک شرمیلی سی مسکراہٹ دوں گی، ہائے اللہ کہہ کر بازو چھوڑ دوں گی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اب ایسے کیا کھڑے ہیں، چلیں۔ اور وہ بازو کھینچتی سے نیچے لے آئی تھی۔ بات کو کور تو بڑے اعتماد سے کر لیا تھا، لیکن اس کی لال ہوتی گالیں سب کچھ کہہ گئی تھی اور احد اب اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ پریشے نے پہلی دفعہ اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا اور وہ اسے پیارا لگا تھا۔ احد کو نیچے آتا دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے اور اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر تو کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سوری، میرے سر میں درد تھا، دوائی لی ہے، اب میں کھیلوں گا۔ رانیہ کا تو منہ ہی کھل گیا تھا اور فیروز کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی تھی۔ ان کا بھائی ایک عرصے کے بعد ان کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ لگتا ہے بھابھی نے کافی اچھی دوائی دی ہے، رانیہ نے دبی آواز میں کہا تھا، لیکن سنائی سب کو دیا تھا۔ ارے نوال باجی کی جگہ بیٹھ جائیں، وہ حمزہ کو سلانے گئی ہیں۔ اور چاروں نے کھیل کو شروع کیا تھا۔ شروع میں تھوڑا عجیب تھا، پریشے بھی چپ تھی، احد بھی خاموشی سے کھیل رہا تھا، لیکن فیروز اور رانیہ کی چھیڑ خانی نے کافی حد تک سب کچھ نارمل کر دیا تھا۔ پریشے اور رانیہ دونوں شاپنگ پر گئے ہوئے تھے۔ شاپنگ کے دوران دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ بھابھی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ سے ایک پرسنل سوال پوچھوں؟ رانیہ نے پریشے سے پوچھا تھا۔ ہاں ضرور بھابھی، ہم سب کو پتہ ہے کہ بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا۔ آپ نے لاکھ چھپانے کی کوشش کی، لیکن کبھی ہم سے اس کے بارے میں بات نہیں کی، کبھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ آپ چاہتی تو ہم سب کو الزام دے سکتی تھی، ہمیں اور بھائی کو چھوڑ کر جا سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس سب کے باوجود آپ اتنی خوش اور پازیٹیو کیسے ہیں؟ ایک میٹھی سی مسکراہٹ پریشے کے لبوں پر آئی تھی۔ پتہ ہے شروع میں میں بھی ایسی نہیں تھی۔ احد کے چلے جانے کے بعد وہی گلے شکوے یاد آئے تھے۔ میں کیوں، میرے ساتھ کیوں؟ ایک بے چینی تھی دل میں، کبھی مائکے جاتی، کبھی تم لوگوں کی طرف۔ احد کے ہر دفعہ ریزہ ریزہ ہو کر بات کرنے پر دل چاہتا تھا سر دیوار میں ماروں۔ کیا میں آخر کیا کر رہی ہوں میں زندگی میں؟ دل کرتا تھا یا خود کو آگ لگا دوں یا دنیا کو۔ بہت بے سکون تھی دل میں۔ پھر ایک دن ایک بات سمجھ میں آئی، اور وہ دن اور آج کا دن دیکھو میں کتنی مضبوط کھڑی ہوں۔ کون سی بات؟ رانیہ نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ اس دن فیملی ڈنر تھا، دونوں فیملیز ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سب
ہنس کھیل رہے تھے، مجھے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ اتنے لوگ میرے ساتھ تھے لیکن میری آنکھیں نم تھیں کہ شوہر نہیں ہے۔ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے نا کہ جب رب آپ کا دل بدل دیتا ہے۔ میرے لیے وہ یہ لمحہ تھا کہ 2 فیملیز کی محبت میرے پاس ہے اور میں اس ایک شخص کے لیے رو رہی ہوں جو میرے پاس نہیں ہے۔ یہ تو ناشکری ہوئی نا۔ اللہ نے مجھے ایک پرفیکٹ لائف دی ہے، مائکے میں ہر قسم کا سکھ۔ ماں باپ نے آج تک اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، بھائی بہن جان دیتے ہیں۔ سسرال آئی تو مائکے سے زیادہ محبت ملی۔ امی ابو کا دل نہیں گزرتا میرے بغیر۔ تمہارے فیروز اور نوال باجی کی صورت میں اتنے پیارے بہن بھائی، اور میں کیا کر رہی تھی؟ میں سب کچھ فراموش کر کے ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ انسان کو ہمیشہ وہی چیز کیوں چاہیے ہوتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی؟ ہم ہمیشہ ان چیزوں کو ہی اہمیت کیوں دیتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہے، اور اس ایک چیز کے گلے کرتے رہتے ہیں جو اس نے ہمیں نہیں دی ہوتی؟ میں اتنی بڑی ناشکری کر رہی تھی، مجھے اس دن احساس ہوا تھا۔ میں اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا رہی تھی۔ بس اس دن سے میں نے اپنے اور آہت کے رشتے کو اللہ کے سپرد کیا اور ان چیزوں پر فوکس کرنا شروع کیا جو میرے پاس ہیں، اور ہر وقت ان چیزوں پر نظر نہیں رکھی جو میرے پاس نہیں ہے۔ اور میرا رب بھی اپنے وعدے پر پورا اترا۔ ادھر میں نے اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا شروع کیا اور ادھر اس نے اپنی نوازشوں کو بڑھانا شروع کر دیا۔ پتہ ہے میں نے مر کے BA کیا تھا کیونکہ مجھے پڑھائی پسند نہیں تھی۔ میری زندگی کا مقصد شادی تھا۔ سسرال جاؤں گی، شوہر ہوگا، اس کا خیال رکھوں گی، گھر سنبھالوں گی، آرام کروں گی۔ لیکن ان سب کے بعد میں نے خود کو اہمیت دینا سیکھا۔ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور آج میں اپنی کلاس کی ٹاپر ہوں۔ آفس میں اچھی پوسٹ پر جاب کر رہی ہوں، اپنا کماتی ہوں، کسی پر ڈپینڈ نہیں کرتی۔ اب اپنی پہلی ترجیح میں خود ہوں۔ اپنی عزت کرتی ہوں، خود سے محبت کرتی ہوں، اپنی نظر میں معتبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں یہ فیس لائے تاکہ میں سیکھ سکوں اور یقین مانوں اب میں بہت سکون میں ہوں۔ یو آر گریٹ بھابھی۔ دلوں کا بوجھ ہلکا کر کے دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ پریشا جب کمرے میں آئی تو آج صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ پہلے بنا مطلب ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی رہی، پھر سیٹ شدہ بیڈ کو دوبارہ سیٹ کیا، بے ترتیبی کی چیزوں کو ترتیب دی۔ کچھ کہنا ہے؟ آہد نے پریشا سے پوچھا تھا۔ اتنا تو اب وہ اسے سمجھتا تھا۔ جی۔ وہ بیڈ کے کونے پر ٹک گئی تھی۔ وہ آج رات امی نے ڈنر پر بلایا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ چپڑ چپڑ کرتی پریشا کی زبان یہاں لڑکھڑا رہی تھی۔ اچھا، تو آپ چلیں گے؟ ہاں، ایک اور بات۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے آہد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ امی لوگوں کو لگتا ہے الفاظ اٹکے تھے۔ پریشا نے تھوک نگلا تھا کہ ہم ایک ہیپی میرڈ کپل ہیں۔ مسکراہٹ مزید بڑھی تھی۔ تو کیا نہیں ہے؟ پریشا کی نظریں اٹھی تھی۔ کیا ہے؟ جواب فوراً آیا تھا۔ نظریں ملی تھی، کچھ تھا ان نظروں میں، امید تھی شاید۔ وہ کیا کہہ رہی تھی تم؟ پھر نظریں واپس جھکی تھی، امید پھر سے ٹوٹی تھی۔ تو ان کے سامنے اس بات کا خیال رکھیے گا۔ اوکے۔ اور وہ واپس لیپ ٹاپ پر لگ گیا تھا۔ شام 7 بجے دونوں پریشا کی امی کے گھر کے پورچ میں کھڑے تھے۔ پریشا نے میرون رنگ کی انارکلی فراک پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ کافی جاذب لگ رہی تھی۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے آہد نے اپنی بازو اس کی طرف کیا تھا۔ اگر تم چاہو تو میرا بازو پکڑ سکتی ہو۔ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ آہد نے اسے چھیڑا تھا اور پریشا نے اسے ایسا دیکھا تھا جیسے اس نے اس کے دونوں گردے مانگ لیے ہوں۔ ارے وہ تم نے ہی تو دوپہر میں کہا تھا، اب میں نے ایسا بھی نہیں کیا کچھ۔ اور دونوں مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ہلکی پھلکی گپ شپ اور چھیڑ خانی کے ساتھ سارے خاندان گھر والے لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے۔ آنٹی یہ چاول بہت مزے کے ہیں، پریشا تم بھی لو نا۔ ساتھ اس نے ڈش پریشا کی طرف پاس کی تھی۔
بالکل لو نا، میں ڈال دوں؟ تھوڑے سے چاول اس نے پریشے کی پلیٹ میں ڈالے تھے۔ آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں بھی بہت ذائقہ ہے آنٹی، ہمارا پورا گھر اس کی کوکنگ کا فین ہے، ویسے بھی سب اس کے گرو ہیں، امی ابو تو مجھ سے زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ واقعی آنٹی، آپ نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ہمارا پورا گھر کو اس نے جوڑ کر رکھا ہے، اور ساتھ آہٹ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا تھا۔ اتنی اوور ایکٹنگ، توبہ! پریشا نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا تھا، لیکن دوسری طرف ایکٹنگ کی آڑ میں کافی کچھ سچ بول دیا گیا تھا۔ پریشا اوپر والے لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، ساتھ وہ گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر اپنے آفس کا کام کر رہی تھی۔ آہت کو ابو نے کسی کام سے نیچے بلایا تھا۔ نیچے سے دونوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہ زیادہ دھیان نہیں دے رہی تھی۔ آہت، تم واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ ابو نے نرمی سے آہت سے پوچھا تھا۔ میرے کچھ کام ہے ابھی ادھر، آہت نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ کیسے کام بیٹا؟ کیسے کام بیٹا؟ اب تو اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں گئے ہوئے، ممتا سے بڑی آواز میں امی نے اسے کہا تھا۔ پریشا کے لیپ ٹاپ پر کام کرتی انگلیاں رکی تھیں، اور اب وہ اپنی پوری توجہ سے سننے لگ گئی تھی۔ ابھی نئی جاب شروع کی ہے، کچھ بلز پے کرنے ہیں، کچھ لون پے کرنے والے ہیں، تھوڑے سے نرم انداز میں اس نے امی کو بتایا تھا۔ باپ کے ساتھ والا بے تاثر لہجہ امی کے ساتھ نہیں تھا اس کا۔ کون سا لون بیٹا، مجھے بتاؤ؟ اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ باپ بیٹا اس موضوع پر بات کر رہے تھے، ورنہ ابو جب بھی اسے اس بات سے کرتے تو وہ ٹال دیتا اور کبھی اپنا کوئی مسئلہ نہیں بتاتا تھا۔ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، مجھ سے لے لو، کتنے پیسے چاہیے؟ آپ سے؟ آپ کے پاس تو مجھے دینے کے لیے 1 ٹکا بھی نہیں تھا۔ آہت کا لہجہ تنزیہ سے بھرا ہوا تھا، اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی۔ آہت! ابو نے حیرانگی اور افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ ابو کے اندر تک کچھ ٹوٹا تھا اور اس کی کرچیاں بچھڑ چکی تھیں، ان کے لہجے ایام میں تھی۔ انہیں بہت کچھ یاد آیا تھا، تب حالات اور تھے اور اب اور ہیں۔ اتنا وقت گزر گیا ہے اب تو اس بات کو، مگر میرے کانوں میں آج بھی یہ جملہ ایسے گونجتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ سالوں کی تھکاوٹ گلے میں سمیٹ کر اس نے کہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے لاؤنج میں خاموشی ہو گئی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی سوچ، غم اور افسوس میں ڈوب گیا تھا۔ پریشا بھی اوپر سانس روکے سب سن رہی تھی، اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ چائے کا مگ وہ سائڈ پر رکھ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تو اور بات، اس بات میں پریشا کا کیا قصور ہے؟ اسے کس بات کی اذیت دے رہے ہو تم؟ اس کا کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ابو نے ٹھک کر اس سے پوچھا تھا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ جیسا آپ نے میری امی کے بارے میں کیا تھا، آہت نے کڑواہٹ سے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ پریشا کے آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ آہت، اس سب میں پریشا کو تو نہ گھسیٹو۔ ایک فیصلہ آپ بھی کر سکتے تھے جب آپ نے ہمیں ماموں کے گھر چھوڑا تھا۔ ایک آنسو پریشا کی گال پر آ گرا تھا۔ یہ اس کی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آہت! امی کی آواز آئی۔ مگر نہیں، آپ تو مجھے بورڈنگ بھیجنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ گزرے سارے برسوں کے گلے آج ہی زبان پر آئے تھے۔ آہت، حد میں رہو، اپنی تمیز بھول گئے ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ، امی نے اسے سخت انداز میں کہا تھا، اور وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے پریشا سے اس کی نظریں ملی تھیں۔ دونوں کی آنکھیں لال ہو چکی تھیں، اور آہت کو پتہ چل گیا تھا کہ پریشا سب سن چکی ہے، لیکن وہ رکے بغیر تیزی سے ٹیریس کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پریشا تھی گھنٹوں بعد آہت کو ٹیریس پر کافی کا مگ دینے گئی تھی۔ وہ سردی سے بے پرواہ بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ کافی کا مگ رکھ کر مڑی ہی تھی کہ آہت نے اسے آواز دی تھی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ نہیں، آپ بیٹھیں پلیز۔ اب کی بار پریشا نے آہت کی طرف دیکھا تھا، اس کی لال ہوتی آنکھوں میں دیکھا تھا، اس کے پلیز میں التجا
شدت سے محسوس کی تھی اور اب وہ جا نہیں سکتی تھی۔ 5 منٹ تو وہ سگریٹ ہی پیتا رہا تھا، شاید اپنے ہر دکھ کو سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اڑا دینا چاہتا تھا، لیکن آج اس کا بولنے کا دل تھا۔ عرصے کے بعد اس کا دل کر رہا تھا کسی سے بات کرنے کا۔ تمہیں یہ جو اتنی پرفیکٹ فیملی نظر آتی ہے، ہنستی مسکراتی، ہم سب ایسے نہیں ہیں۔ تلخی کا ایک لمبا عرصہ گزار کر یہ لوگ پہنچے ہیں یہاں، لیکن میں ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ میری زندگی شاید اسی تلخی میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ امی ابو کے وٹے سٹے کی شادی تھی، جس نے نہ امی کو خوش رہنے دیا نہ پھپھو کو۔ پھوپھا کا رویہ پھپھو کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، وہ ہر دوسرے دن ناراض ہو کر آ جاتی تھی اور دادی امی کو مائکے بھیج دیتی۔ مجھے میرے بچپن کے بارے میں یہی یاد ہے کہ ہم کبھی دادی کے گھر تھے یا کبھی ماموں کے گھر، کبھی دادی کا ہاتھ اٹھ جاتا یا کبھی مامی کا، امی کا رونا یاد ہے یا ابو کی اونچی آواز۔ میرے سے امی کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں 6 کلاس میں تھا جب پھوپھا اور پھوپھو کی بہت زور کی لڑائی ہوئی تھی کہ نوبت طلاق تک آ گئی تھی، لیکن دونوں خاندان اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ شاید طلاق ہو جاتی تو ہم سب خوش رہتے۔ دادی نے امی کو گھر سے نکال دیا تھا اور ہم ماموں کے گھر چلے گئے تھے، جو کہ نہ ماموں کو پسند آیا تھا نہ مامی کو۔ زندگی تنگ کر دی گئی تھی ہم پر۔ ابو کے پاس رہنے جاتے تو دادی سکون نہ لینے دیتی تھی۔ ماموں کے گھر جاؤ تو مامی نے ہر چیز پر پابندی لگا۔ دھیمے لہجے میں ایک ایک جملہ سوچ کر بولتے ہوئے احد اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ احد جیسے شخص کے لیے اپنی زندگی یوں کسی کے سامنے کھول کر رکھ دینا بہت مشکل تھا، لیکن آج وہ اپنی زندگی کی ڈور پریشے کو پکڑا دینا چاہتا تھا۔ تنہا سفر کرنے کی جتنی مرضی عادت ہو جائے، رہتا وہ تکلیف دہ ہی ہے۔ میں ایک حساس بچہ تھا، مشکل بچہ، جسے اپنے امی ابو کی محبت کی ضرورت تھی، لیکن ان حالات میں نہ کوئی مجھے سمجھ پا رہا تھا نہ میں کسی کو۔ ابو نے میرے حالات دیکھتے ہوئے مجھے بورڈنگ اسکول میں ڈلوا دیا۔ میرے جیسے بچہ بورڈنگ میں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا تھا، کوئی دوست نہیں تھا میرا، نہ کسی سے کچھ شیئر کرتا تھا، خود ہی روتا تھا، خود ہی اپنے آنسو پونچھ لیتا تھا۔ گھر جا کر بھی سکون نہیں تھا۔ ماموں لوگ اب ہم سے مزید بیزار ہو چکے تھے۔ دادی کو کسی صورت منظور نہیں تھا کہ امی واپس آتی۔ مالی حالات ویسے بہت ٹھیک نہیں تھے۔ میٹرک میں نے باہر کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ فرار چاہیے تھا ان سب حالات سے۔ غیر نامی لفظ سے چڑ ہو گئی تھی۔ اپنا کوئی گھر تھا بھی نہیں۔ باہر داخلہ بھی مل گیا اسکالرشپ پر، بس ٹکٹ کے لیے اور شروع کے دنوں کے لیے تھوڑے سے پیسے چاہیے تھے۔ ابو سے مانگے، لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے یہاں؟ مجھے آج بھی ان کے وہ الفاظ یاد ہیں۔ 1 ٹکا نہیں ہے میرے پاس تمہاری اس فضول خواہش کے لیے۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے ابو سے 1 ٹکا بھی نہیں مانگا۔ وہ تلخیہ ہنسا تھا، آنکھیں اس کی نم تھی۔ پریشے کا ہاتھ نہ جانے کب احد کے ہاتھ کے اوپر پہنچا تھا۔ میں نے کالج کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی۔ کمپیوٹر میں اچھا تھا۔ امی کو اختلاف تھا، لیکن اب میری ضد تھی کہ میں باہر جاؤں گا۔ 2 سال ٹیوشن کے ساتھ سیونگ کی اور پھر سے اپلائی کیا، داخلہ مل گیا اور میں باہر چلا گیا۔ جانے کے کچھ عرصہ بعد دادی کا انتقال ہو گیا اور ابو امی کو گھر لے آئے۔ پھر پھوپھا کا انتقال ہو گیا تو ابو نے پھوپھو کو الگ گھر لے دیا۔ اپنا بزنس شروع کیا جس میں کافی منافع ہوا۔ آخرکار ہماری زندگیاں تھوڑی بہتر ہو گئی تھیں، لیکن میں واپس نہیں آیا۔ اب دل نہیں مانتا تھا۔ باہر پڑھائی بھی کی، جاب بھی کی، اسٹوڈنٹ لون لیا، محنت مزدوری کی، اوور ٹائم کیا، لیکن اپنے آپ کو میں خود سٹینڈ کیا۔ اس سب کے بیچ میرا لڑک پن کے دن کہاں گزر گئے، جوانی کہاں گئی، مجھے نہیں معلوم۔ نہ زیادہ دوست بنائے نہ کچھ، زندگی جی نہیں بس گزار دی۔ کس سے ناراض تھا کبھی سمجھ نہیں سکا۔ شاید ابو سے کہ وہ امی کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکے، یا شاید امی سے کہ انہوں نے ایک کمزور عورت کی طرح سب کے ہر ظلم کیوں برداشت کیے۔
کیوں خود کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ یا شاید دادی سے جو خود تو چلی گئی لیکن ہماری زندگیاں تلخ کر گئیں، یا پھپھا سے جنہوں نے سب کو تباہ کر کے رکھ دیا، یا شاید خود سے جو ان حالات میں کسی کو سمجھ نہیں پایا۔ اس کی آواز میں موجود تھکاوٹ پریشے محسوس کر پا رہی تھی۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو امی ابو نے شادی پر اصرار کیا۔ میرا تو شادی جیسے رشتے سے یقین ہی اٹھ چکا تھا۔ مجھے اس سے زیادہ مصنوعی رشتہ کوئی نہیں لگتا تھا۔ ابو نے ضد کی کہ پھپھو کی بیٹی سے کر لو۔ نہ امی اس پر مان رہی تھی نہ میں۔ گھر میں نئے سرے سے لڑائیاں شروع ہوئی تھیں۔ اس وقت تک میرے ہر رشتے سے بس ہو چکی تھی۔ کرتے کرتے امی ابو کو آخرکار آپ پسند آ گئی، اور پھر وہی کہانی، امی کی طبیعت خراب ہوئی اور آنن فانن میری شادی کر دی گئی۔ میرا جیسا بندہ جو خوشی لفظ کا مطلب نہیں جانتا تھا وہ کسی کو کیا خوش رکھتا؟ جو خود کو بھول چکا تھا وہ کسی دوسرے کو کیسے یاد رکھتا؟ پریشے کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ کے اوپر موجود تھا۔ یہ وہ یقین دہانی تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اسی یقین دہانی کے سہارے وہ سب بولی جا رہا تھا جو زندگی میں اس نے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا۔ شاید پہلے اپنے جذبات کا اظہار کرنا سیکھا تھا وہ، تو چیزیں بہتر ہو جاتی۔ امید تو پھر بھی تھی کہ شاید اب زندگی میں سکون آ جائے گا، شاید اب سفر آسان ہو جائے گا۔ لیکن شادی کے تیسرے دن مجھے کال آئی کہ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ علی میرا دنیا میں واحد سہارا تھا۔ ہم 8 کلاس سے ساتھ تھے، ساتھ ہی باہر گئے، ساتھ ہی پڑھائی مکمل کی۔ وہ میرا دوست تھا، میرا بھائی تھا، ضرورت پڑنے پر میرا باپ، میری پوری فیملی تھا۔ اس کے امی ابو کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی فیملی بس میں تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں اپنی 3 دن کی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دنوں جب میں نے زندگی سے امید باندھنا شروع کی تھی تبھی شروع ہوا میرا بدترین وقت۔ ڈاکٹرز کو علی کے بچنے کی امید نہ تھی۔ 3 مہینے بعد وہ گھر آیا تھا، لیکن اس کی ٹانگوں میں اتنے فریکچر ہوئے تھے کہ وہ اس وقت چلنے کے قابل نہیں تھا۔ میری تو جاب پہلے ہی جا چکی تھی کیونکہ میں پورا دن ہاسپٹل رہتا تھا۔ یقین مانو میں نے سڑکوں پر بھی راتیں گزاری ہیں کہ میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ علی بھی اب جاب نہیں کر سکتا تھا، تو جو گھر پہلے ہم مل کر چلا رہے تھے وہ اب میں اکیلے چلا رہا تھا۔ دن رات کام کرتا، گدھوں کی طرح کام کیا میں نے۔ لون تھا میرے اوپر، گھر چلانا تھا، کرایہ دینا تھا، ہسپتال کا بل دینا تھا، نرس رکھنے کے پیسے نہیں تھے، تو علی کے کام بھی میں خود کرتا تھا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں ان 1.5 سالوں میں ایک لمحہ بھی فرصت سے بیٹھا ہوں۔ بہت مشکل دن تھے وہ۔ آنسوؤں سے دونوں کا چہرہ تر تھا، کندھے سے کندھا جڑا ہوا تھا۔ احد نے اتنی مضبوطی سے پریشے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کہ اب اگر یہ ہاتھ چھوٹا تو وہ ایسے ٹوٹے گا کہ پھر کبھی خود کو جوڑ نہیں پائے گا، اور پریشے تو خود ان 1.5 سالوں میں گزری ہر بات کو کب سے فراموش کر چکی تھی۔ اپنے آنسو صاف کیے بغیر وہ پریشے کی طرف مڑا تھا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، مگر وہ تو پریشے تھی۔ پریشے، میں جانتا ہوں یہ سب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے میرے رویے کے لیے، میں مانتا ہوں میں غلط تھا، زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، میں خود کو جسٹیفائز نہیں کر رہا، میں تو بس تم سے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں۔ اور پریشے کو اس لمحے وہ ہارا ہوا شخص لگا تھا جو کہ ایک طویل مسافت سے تھک کر کسی سہارے کی تلاش میں تھا۔ میں تم سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگتا ہوں، لیکن میں تم سے معافی کی امید نہیں رکھتا۔ آج تک میں اپنے سے جڑے لوگوں کو معاف نہیں کر پایا تو تم سے معافی کی کیا امید رکھوں؟ پریشے، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہے۔ آج کہو طلاق دینے کو تو چھوڑ کر جانا چاہو تو بھی تمہارا فیصلہ ہے۔ نہیں احد، کبھی نہیں، پریشے نے تڑپ کر کہا تھا۔ چھوڑ کر جانا ہوتا تو 1.5 سال کا انتظار کرتی ہی کیوں آپ کا؟ آنسوؤں کے درمیان احد کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ یہ لفظ نہ کہنے آسان تھے، نہ ان کا تصور بھی جان لیوا تھا۔ احد نے اپنا سر اب پریشے کے ماتھے کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ ساتھ رہنا چاہو تو بھی تمہاری مرضی ہے، لیکن میرے اوپر سے اوپر تمہارا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں ہوگا۔ میں کوئی آئیڈیل شوہر نہیں ہوں جس کا لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں، میں تو خود ایک ٹوٹا بکھرا ہوا شخص ہوں
جو زندگی میں کبھی اپنی تلاش نہیں کر سکا۔ بہت خامیاں ہیں میرے، آسانیاں نہیں ہیں میرے ساتھ زندگی گزارنے میں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں پوری کوشش کروں گا خود کو تمہارے قابل بنانے کی۔ شاید میں رب کی طرف سے تمہاری کوئی آزمائش ہوں۔ اور آنسوؤں کے درمیان دونوں مسکرا دیے۔ اس جوان مرد کو اپنے سامنے ٹوٹتا دیکھ کر پریشے کب کا اسے معاف کر۔ فیروز اور پریشے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فیروز ٹی وی دیکھ رہا تھا اور پریشے لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ اس گھر کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ کوئی اپنے کمرے میں ہر وقت نہیں گھسا رہتا تھا۔ سب اپنا اپنا کام لے کر لاؤنج میں اکٹھے بیٹھتے تھے۔ ویسے بھابھی، آپ بھائی کے آنے پر خوش تو بہت ہوں گی، فیروز نے پریشے کو چھیڑا تھا۔ ایک شرارتی سی مسکراہٹ پریشے کے لبوں پر آئی تھی۔ خوش؟ 1.5 سال بعد آپ کے بھائی آتے ہیں اور میرے کمرے پر قبضہ کر لیتے ہیں، میرے بیڈ کی سائڈ پر سوتے ہیں، میرے تکیے لے لیتے ہیں، رات کو لائٹ جلا کر سوتے ہیں، خراٹے بھی لیتے ہیں، باتھ روم میں چیزیں پھیلاتے ہیں، میری آدھی الماری پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، خوش تو میں بہت ہوں گی۔ سیڑھیوں سے آتے احد کے قدم واپس اوپر کی طرف اٹھے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ یہ چھوٹی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی اسے برا لگا تھا۔ بھابھی، آپ جو بھی کہیں، یہ جو بھائی کے آنے کے بعد آپ کی آنکھوں کی چمک ہے، اور یہ جو آپ کے دانت ہیں جو اب اندر جانے کا نام نہیں لیتے، یہ سب کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ وہ واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ رات وہ احد کے اوپر جانے کے بعد آئی تھی۔ اوپر آئی تو کمرے کا منظر حیران کن تھا۔ احد الماری میں اپنا سارا سامان سمیٹ رہا تھا کہ پریشے کے سامان کے لیے زیادہ جگہ بن سکے۔ پریشے کا تکیہ بھی اب واپس اس کی سائڈ پر پڑا ہوا تھا۔ پریشے باتھ روم گئی تو وہ پہلے سے بہتر سمٹا ہوا تھا۔ ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ باہر نکلی تو احد لائٹ بند کر کے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ صرف ڈریسنگ ایریا کی لائٹ چل رہی تھی۔ احد، اس نے پریشانی سے کہا تھا، سوری میں نے اتنے دن آپ کو تنگ کیا، آپ کی جگہ لی رکھی۔ میں بھول گیا تھا کہ پچھلے 1.5 سال سے یہ کمرہ آپ کی ملکیت ہے۔ الماری سے کچھ چیزیں بھی نکال کر بیگ میں رکھ لوں گا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے بھی اپنی چیزیں اٹھا لی ہیں۔ اور اب پریشے کو سمجھ آئی تھی، احد میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اور اگر اب بھی آپ کو مسئلہ ہے تو کل خود بھی چلا جاؤں گا، ویسے بھی 3 دن بعد میری فلائٹ ہے۔ پریشے جانتی تھی کہ وہ یہ سب غصے میں نہیں کہہ رہا، بس اسے اپنے جانے سے ڈر لگ رہا ہے اور وہ اس فرسٹریشن کو اور کہیں نہیں نکال پا رہا۔ پریشے اس کے ساتھ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام لیا تھا۔ احد نے بھی لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ خاموشی سے دونوں اندھیرے میں دیکھ رہے تھے۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا، احد نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ آئی نو۔ پریشے نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا تھا۔ 3 دن بعد میری فلائٹ ہے۔ ہاں، ایک بس یہی دن تو نہ آئے، میرا جانے کا نہیں دل کر رہا، احد نے تھوڑی دیر بعد کہا تھا۔ پہلے میں ہمیشہ واپس جانے کے لیے بھاگتا تھا، اور آج دیکھو، اس نے بے بسی سے کہا تھا۔ جانا ضروری ہے؟ ہاں، کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب جذبات کے اظہار کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مس کرو گی؟ پریشے نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب چھوڑ کر گئے تھے تب اس شخص کے بغیر رہنا اتنا مشکل تھا، تو اب کیسے رہو گی؟ بہت زیادہ۔ اس کی گردن اب اس کی طرف ابھری تھی۔ اب تمہارے بغیر میرے لیے رہنا بہت مشکل ہے۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا تھا۔ دونوں پھر سے خاموش ہو گئے تھے، شاید ایک دوسرے کے ہونے کے احساس کو محسوس کر رہے تھے۔ چلے کوئی نہیں، 2 دن بعد کم از کم میرا کمرہ تو مجھے واپس مل جائے گا، پریشا نے شرارت سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ یہ بات کو مذاق کی طرف لے جانے کی کوشش تھی۔ حد ہو گئی، اکیلے حکمرانی کرو گی میری سائیڈ؟ کہو
تو کل ہی چلا جاؤں۔ آج بھی جانے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ چلو سامان بھی پیک ہے، چلتا ہوں ایئرپورٹ، شاید کوئی فلائٹ ہی مل جائے۔ ہاں یہ بیسٹ رہے گا، جاؤں پھر؟ اور دونوں آنکھوں میں آنسو لیے ہنسنے لگے۔ سب خوشگوار ماحول میں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امی ابو ٹی وی دیکھ رہے تھے، فیروز اور پریشے زمین پر بیٹھے مونگ پھلی کھا رہے تھے۔ ساتھ دونوں کی چھیڑ خانی بھی جاری تھی اور احد موبائل پر لگا ہوا تھا۔ اس کی پرسوں کی فلائٹ تھی۔ پریشے تمہارے پاس پاسپورٹ کہاں ہے؟ احد نے پریشے سے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ پریشے نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالا تھا۔ بھابھی شاید ہنی مون پر لے کر جانا چاہ رہے ہوں۔ فیروز نے پریشے کو چھیڑا تھا۔ نہیں، مجھے تمہارے پیپرز بنوانے ہیں تاکہ اپنے ساتھ باہر لے کر جا سکوں۔ پریشے کا مونگ پھلی کھاتا ہاتھ اب رکا تھا۔ وہ ابھی تک جس بات کو مذاق میں لے رہی تھی، حقیقت اسے اب سمجھ آئی تھی۔ آپ کو کس نے کہا ہے میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں؟ احد اور باقی گھر والے حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں امی اور ابو کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آواز اس کی بڑھی ہوئی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا۔ وہ اٹھ کر اوپر چلی گئی تھی۔ میاں بیوی کی لڑائی بند کمرے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ سب کے سامنے اپنا تماشا لگانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ٹیرس پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ خود کو تھوڑا بہت کمپوز بھی کر لیا تھا۔ اس کے پتہ تھا احد اس کے پیچھے آئے گا اور وہی۔ یہ کیا تھا؟ احد اس کے سر کے اوپر کھڑا تھا۔ غصے کو دباتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ کیا کیا تھا؟ جواب بھی کرارا آیا تھا۔ تم میرے سامنے کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ہے میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ آخر کیوں؟ اس نے اکتا کر پوچھا تھا۔ آپ 1.5 سال پہلے مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ کوئی رابطہ نہیں تھا، کچھ نہیں۔ آپ جاتے ہوئے یہ ایک جملہ ہی کہہ جاتے کہ میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو شاید میں بہتر رہتی، میرے پاس کوئی آسرا ہوتا، لیکن نہیں۔ اس کی آواز تیز ہوئی تھی۔ ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ یہ رشتہ آج قائم ہے تو میری وجہ سے۔ میں چاہتی تو 1.5 سال پہلے آپ کی طرح سب کچھ چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ یہاں لوگوں کی نظروں کا سامنا میں نے کیا ہے، اس رشتے کی وضاحتیں میں نے دی ہے جس کے وجود کا مجھے خود نہیں یقین تھا، مگر میں نے معافی مانگ تو لی ہے اور میں نے معاف کر بھی دیا ہے۔ یقین مانیں، اصل میں معاف کر دیا ہے۔ میں نے آپ سے کوئی گلہ بھی نہیں کیا، نہ کوئی شکایت کی۔ جانے کا فیصلہ آپ کا تھا، آنے کا فیصلہ آپ کا ہے، مجھے ساتھ لے جانے کا فیصلہ بھی آپ کا ہے، تو اس بیچ میں کہاں ہوں؟ پریشے نے بے بسی سے احد کو دیکھا تھا۔ میاں بیوی تو مل کر ساتھ فیصلے کرتے ہیں، نہ کہ ایک نے فیصلہ کیا اور دوسرے پر مسلط کر دیا۔ آج پریشے کا حساب پورا کرنے کی باری تھی۔ دونوں ٹیرس پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پریشے سادہ شلوار قمیض پہنے، بالوں کو آدھا جوڑے میں قید کیے، بازو لپیٹے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لہجہ دوبارہ دھیما ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کی پوری بات سنی، یقین مانیں میں سمجھتی بھی ہوں آپ کو، لیکن اس طرح اپنے میں نے آپ کی پوری بات سنی اور یقین مانیں میں سمجھتی بھی ہوں آپ کو، لیکن اس طرح اپنے مسئلوں سے بھاگنا کہاں کی بہادری ہے۔ مانتی ہوں آپ کا بچپن ڈپریسڈ تھا، لیکن آپ بھی تو سوچیں کہ آپ کے ماں باپ کون سا خوش تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے مسائل سے ڈیل کر رہے تھے۔ اکثر ہم اپنے والدین کو اتنے اونچے مقام پر رکھتے ہیں، انہیں اتنا پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ انکل کو آپ لوگوں کے لیے الگ گھر لینا چاہیے تھا یا آنٹی کو تھوڑا اور مضبوط ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ہم پچھلی جنریشن کی بات کر رہے ہیں جہاں عورتوں کو صرف چپ رہنا سکھایا جاتا تھا اور اگر مرد اپنی بیوی کے لیے آواز اٹھاتا تو اسے زن مرید کہا جاتا تھا۔ میں دونوں کو ڈیفینس نہیں کر رہی، نہ ہی دونوں کو صحیح کہہ رہی ہوں، صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی میری اور آپ کی طرح انسان ہیں جنہوں نے بس بہت لیٹ زندگی میں کچھ چیزوں کو سیکھا ہے۔ پریشے نے نرمی سے احد کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ کسی کو آئینہ دکھاتے ہوئے اس کے ٹوٹنے سے بھی بچانا ہوتا ہے۔
دونوں کو انسان ہونے کا مارجن دیں، خود کو انسان ہونے کا مارجن دیں۔ اگر ہم اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پرانے قصوں کو تو بند کر لیں۔ آپ ایک بار سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، لیکن احد، میں پریشے ہوں، میں کسی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میری یونیورسٹی یہاں ہے، میری جاب یہاں ہے، میرے ماں باپ یہاں ہے، فیروز بھی جانے والا ہے۔ میں امی ابو کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ جب آپ بھی میرے ساتھ نہیں تھے تب وہ دونوں میرے ساتھ تھے۔ اور اس سے زیادہ احد مزید نہیں سن سکا تھا۔ آہستہ سے اپنے ہاتھ اس نے پریشے کے ہاتھوں سے نکالے تھے اور گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ سچائی کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ 2 دن اس نے پریشے سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور 2 دن بعد اپنا سامان باندھ کر ایک مرتبہ پھر سے احد چلا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے کوئی وضاحت نہ دی تھی، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی قرار کیا تھا، اور وہ چلا گیا تھا۔ احد کو گئے 3 مہینے گزر گئے تھے۔ فیروز بھی باہر چلا گیا تھا۔ رانیہ اپنے گھر خوش تھی۔ نوال باجی اپنے بچوں میں مصروف تھی۔ پیچھے بچی پریشے۔ اس نے خود کو یونیورسٹی، آفس اور گھر میں مصروف کر لیا تھا۔ ایک دفعہ ابو نے اسے احد کے متعلق بات کرنے کی کوشش کی تھی، اسے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن پریشے اس بات سے منع کر رہی تھی۔ نہ جانے کس آس میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کو پتہ تھا کہ جلد یا دیر اسے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اپنی محبت کو چھوڑنے کا فیصلہ سوچنے میں بھی آسان نہیں لگتا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ 3 مہینوں بعد آج وہ ٹیرس پر ٹھیک اسی جگہ کھڑی تھی جہاں اس کی اور احد کی آخری دفعہ بات ہوئی تھی۔ وہ ادھر ہی کھڑی تھی، بس سامنے کی جگہ خالی تھی۔ چاند آج بھی اسی طرح روشنی پھیلا رہا تھا۔ دل بھرا ہوا تھا آج، شاید اب چیزیں برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ میں نہیں جانتی میں نے ٹھیک کیا یا غلط، لیکن آپ میری مشکلیں آسان فرما دیں۔ ایک اور آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، اور پھر گرتے چلے گئے۔ نہ جانے کتنے لمحے بیت گئے تھے جب ٹیرس کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ دبے پاؤں چلتا کوئی اندر آیا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں اور وقت ایک مرتبہ پھر تھم گیا تھا۔ آنکھیں دونوں کی بھری ہوئی تھیں۔ دل تو تھا کہ بھاگ کر مل لیا جائے، لیکن ہر سفر بھاگ کر طے نہیں ہوتا۔ قدم قدم یہ سفر طے کیا گیا تھا، جیسے بیچ میں حائل ان 2 سالوں کو ہر قدم پر عبور کیا جا رہا تھا۔ فیصلہ دونوں طرف سے کیا جا چکا تھا، جو دونوں کی نظریں ہی بتا چکی تھی۔ ہر بات کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ احد اب پریشے کے سامنے کھڑا تھا، اور پریشے مزید رو رہی تھی۔ یہ رونا منزل پر پہنچ کر رونے والا تھا۔ اسے اس کے 2 سالوں کا صبر کا پھل مل رہا تھا۔ احد نے اسے گلے سے لگایا تھا، ماتھے پر بوسہ دیا تھا، اس کی آنسو صاف کیے تھے، پھر دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ یہ والا احد پچھلے والے احد سے مختلف تھا۔ اس کے اندر باہر سکون آیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کا شبہ تک نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کی جگہ محبت تھی۔ سب سے پہلے تو اس طرح چھوڑ کر جانے پر معافی مانگتا ہوں۔ اتنا آسان نہیں تھا خود کو آئینے میں دیکھنا، لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے ہر چیز کو دوسرے رخ سے دکھایا۔ تمہارے احسانوں کے نیچے دب چکا ہوں میں۔ اس نے پریشے کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ میں نے باہر جا کر بہت سوچا، یقین مانو پچھلے 3 مہینے صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچے میں نے، لیکن اس دفعہ کٹہرے میں کسی اور کو نہیں خود کو کھڑا کیا تھا۔ اس دفعہ کسی اور کو نہیں خود کو الزام دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں ڈپریشن میں نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ میں زندگی کو مثبت طریقے سے گزارنا چاہتا تھا۔ ماضی میں جی جی کر تھک گیا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں تم سے معافی مانگی تھی، لیکن خالی معافی کافی نہیں ہوتی، عمل بھی کرنا ہوتا ہے، خود کو بدل کر دکھانا ہوتا ہے، اور اب میں عمل کر کے آیا ہوں۔ باہر کے سارے راستے بند کر دیے ہیں، اور ان 3 مہینوں میں اب میں واپس پاکستان شفٹ ہونے آیا ہوں۔ اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس نے پریشے کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔
تین مہینے بعد کیوں آئے ہیں؟ روتے ہوئے پریشے بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ جب خود کو توڑنے میں سالوں لگا دیے تو جوڑنے کے لیے 3 مہینے تو چاہیے تھے۔ احد پورے جذباتیت سے پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ پریشے، میں تمہارے لیے آزمائش تھا اور تم میرے لیے سب سے بڑی نعمت۔ میری ہر مشکل کے بدلے میرے رب نے مجھے تمہاری صورت میں انعام سے نوازا ہے۔ اس نے پریشے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اب پریشے اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ امی ابو کو بتایا ہے؟ پریشے نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا تھا، جو اب تک بہہ رہے تھے۔ نہیں، سیدھا تم سے ملنے آیا ہوں۔ آئیں دونوں کو بتاتے ہیں، خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ ابھی تو ان دونوں سے بھی معافی مانگنی ہے۔ چلیے۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے خود سے ملوانے کے لیے، مجھے میری فیملی سے ملوانے کے لیے۔ اور دونوں آنسوؤں کے درمیان ہنستے ہوئے نیچے چل دیے۔ اب دلوں میں کوئی میل باقی نہ تھا، نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی گلہ، بس شکر تھا۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ بلو۔ شکریہ۔